وہ ہمارے نا ایک بزرگ تھے بڑے، وہ تھے ملامت والے بزرگ تھے، ملامتی بزرگ تھے جی. تو ایک دن نا انہوں نے اپنا جو ایریا سلیکٹ کیا ہوا تھا نا خدمت کا، وہ تھا ریڈ لائٹ ایریا. اب ریڈ لائٹ ایریا کا آپ سمجھ جائیں کہ وہاں پہ طوائفیں ہیں اور بازار ہے اور پان کی دکانیں ہیں اور پائے کی دکانیں ہیں اور وہاں پہ تماشبینوں کا آنا جانا ہے. تو رنگ رنگ کی دنیا آتی ہے جی وہاں پہ ساری کی ساری. تو میرا نا ان سے ان کی بس محبت تھی کہ انہوں نے مجھے تھوڑا سا اپنی محبت میں شامل کر لیا. تو میں ان سے ادھر ادھر دربار شریف پہ آتے تھے، ملاقات ہوئی، پھر کسی اور جگہ بھی ملاقات ہوئی. تو مجھے کہتے ہیں چل میرے ساتھ گھر چل. تو میں نے کہا جی چلیں. اچھا اس وقت تک مجھے نہیں پتا تھا ان کا گھر کدھر ہے. وہ جب اس گزرے نا اس گلی میں بازار کی تو میرے تو کان کھڑے ہو گئے. میں نے کہا یہ کدھر بابا جی مجھے لے کے جا رہے ہیں. تو ادھر گھر تھا ان کا سچی مچی کا. تو مجھے وہ اپنے گھر میں لے گئے. اب میں ان کے سسٹم کو دیکھ رہا ہوں کہ طوائفیں آ رہی ہیں، بابا جی کے پاؤں کا ہاتھ لگا رہی ہیں اور اپنے اپنے پرابلمز بھی بتا رہی ہیں. کسی کے نا وہ لائسنس کا ایشو ہوا ہے، کسی کو پولیس والے تنگ کر رہے ہیں، کسی کی 2 دن سے بیٹی گھر نہیں آئی ہے، کسی کے اماں جی جو ہیں وہ بیچاری بڑی سا بیمار پڑی ہوئی ہیں، ان کے علاج کے معاملات چل رہے ہیں. تو وہ دعا بھی کروا رہی ہیں ان سے اور اپنے اپنے مسائل بھی حل کروا رہی ہیں. تو وہ جب یہ سارا سینیریو ختم ہوا تو میں نے کہا بابا جی ادھر کیوں، وائی ہیئر، اتنی دنیا باہر پڑی ہوئی ہے تو خدمت ہی کرنی ہے اللہ کی مخلوق کی، تو ادھر ہی بیٹھ کے کرنی ہے. اتنی ملامت بھی کیا ملامت ہے کہ آپ کو لوگ برا بھلا کہیں کہ آپ ادھر کی ادھر بازار میں آ کے بیٹھے ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ان لوگوں کا نا کبھی تم بڑھاپا دیکھو کہ ان کی جوان بچیاں جو ہیں وہ چونکہ جوانی ہوتی ہے وہ اپنی مستی میں ہوتی ہیں، تو بوڑھی خواتین کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. سرحانے دوائی پڑی ہوتی ہے، کوئی پلانے والا نہیں ہوتا، ان کی ہمت نہیں ہوتی کہ کوئی دوائی کھا سکے. وہ کہتے ہیں جی میں ان کی خدمت کرتا ہوں، میں ان کو دوائیاں لا کے دیتا ہوں، میں ان کے معاملات حل کرتا ہوں اور میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. میں نے کہا جی کیا آپ کا مقصد ہے ان لوگوں کو ٹھیک کرنا ہے؟ وہ ٹھیک کدھر سے ہم نے کرنا ہے، یہ تو بڑا ہی پرانا اللہ تعالیٰ یہ چلا رہا ہے نظام. یہ لوگوں کی یہ بھی ایک حص ہے اور اس حص کے ساتھ لوگوں نے ہمیشہ ہی رہنا ہے. تو یہ نہیں ختم ہونی، نہ ہم ختم کرنے آئے. ہم تو جو بچا کچھ ہے ہم اس کی خدمت کرنے آئے. مجھے بڑا وہ اچھا، اور پھر اس کے اندر بڑی تاثیر بھی تھی پھر لوگوں کا وہاں پہ آنا. اچھا وہ لوگوں کا علاج بھی نا اسی بازار میں ہی کرتے تھے. لے گئے کسی کو ساتھ میں، اس کو کہا چل کچھ دھمال سنا مجھے، اور دھمال کی آڑ میں جناب وہ اس کا علاج کرنا شروع کر دیا بندے کا. اب پتہ نہیں کیا فارمولہ ہے، میری سمجھ سے تو باہر. لیکن وہاں سے نکلتے نا میں نے بابا جی سے کہا کہ میں کہا ایک مہربانی کیجیے گا، مجھے نہیں ادھر بلائیے گا، میری مارکیٹ ویلیو خراب ہوتی ہے. کیوں بچا؟ اب میں نے کہا جی بات سنیں، آپ ہیں کالی چادر والے، آپ کے داغ لگائے سب برابر ہی ہے. میں کہا جی میں جدھر سے آیا ہوں نا انہوں نے بڑی پاک صاف زندگی گزاری ہے، تو میرا یہاں پر آنا چاہے اللہ ہی حوالہ ہے میرا یہاں پر بھی آنا، لیکن مجھے یہاں پہ آنا سوٹ نہیں کرتا. تو مجھے آپ نا یہ اس چوکھٹ سے باہر ملا کر جدھر بھی کہیں گے میں آپ کے ساتھ چلوں گا ملوں گا، ادھر نہیں میں ہوں گا. تو یہ اب اپنے والدین کے لیے اچھی خبریں مجھے، حالانکہ سرکار کا اس وقت تک وصال ہو چکا ہوا تھا، لیکن اپنے والد کا نام مجھے بہت بچپن سے ہی سمجھ آ گئی تھی کہ ہے کیا، یہ نام نیک ہے. آپ کی نیکی آہستہ آہستہ اپنے بچوں میں ٹرانسفر ہوگی. آپ کے اندر جو اچھی صفات ہیں وہ آپ ان کے سامنے کر کے دکھائیں گے، ہوگی. اگر میں اپنے بچوں سے پیسے دے کے کسی فقیر کو پیسے دلوا رہا ہوں تو وہ ان کو کہیں نہ کہیں پہ بات اٹریکٹ کرے گی کہ دینے ہوتے ہیں ان کو، اپنے پیسوں میں سے اپنی جیب میں سے اللہ کا حصہ نکالنا ہوتا ہے. یہ باتیں بچوں کو کر کر کے آپ دکھاتے جائیں گے تو ان کا اس چیز کے اوپر فیتھ ڈیولپ ہونا شروع ہوگا. اگر آپ کی ذات کے اوپر، ایک ذات کے اوپر نا ایمان چاہیے، ایک ذات کے اوپر، چاہے آپ کے والدین ہو جائیں، آپ کا استاد کوئی بھی، آپ کا کوئی مینٹور گرو کوئی ہو جائے، پیر صاحب ہو جائیں آپ کے،
ایک ذات کے اوپر آپ کا جب تک ایمان نہیں آئے گا، آپ کا اللہ کی ذات کے اوپر ایمان پختہ نہیں ہوگا۔ اللہ انویزیبل ہے ہر جگہ، ہے نا جی۔ جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، آدمی کچھ اور ہماری نظر میں، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے۔ دیکھنے والے تو ایسے بھی دیکھتے ہیں کہ وہ تو رنگ و بو میں ہے، وہ عرشوں کا مالک ہے، یہ سمندر اس کی تخلیق ہے، یہ پہاڑ اس کی تخلیق ہے، یہ درخت اس کا ذکر کرتے ہیں، یہ ہوائیں اس کا ذکر کرتی ہیں، یہ سب نیکی کا ماحول ہے۔ اب یہ اور انداز کا دیکھنے والا ہے، تو جو نفس کا مارا ہوگا اس کو ہر طرف نفسی نظر آئے گا، اور اس کو ہر طرف فحاشی نظر آئے گی۔ آپ کا جیسا اینگل سیٹ ہو جائے گا نا، آپ کو دنیا ویسے نظر آئے گی۔ وہ میں کسی کی بڑی اچھی ایک ریسرچ تھی چھوٹی سی، وہ ایسی کوئی چھوٹی سی ریکارڈنگ ہو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ جی آپ آئیں یہاں پہ، تو آپ کو رستے میں کوئی ریڈ گاڑی نظر آئی ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے صحیح طرح نوٹ نہیں کیا۔ تو اس نے کہا کہ جی اب چونکہ میں نے آپ کو کہہ دیا نا، اب آپ جب یہاں سے واپس جائیں گے آپ کو ریڈ گاڑیاں نظر آئیں گی۔ واہ کیا بات ہے جی۔ اس لیے کہ وہ بات کر کے اس کا اینگل ادھر کر دیا، فوکس ادھر کر دیا، اب اس کو ریڈ گاڑیاں نظر آئیں گی۔ وہ جن دنوں میں ہم نے کوئی گاڑی تبدیل کرنی ہوتی ہے نا، تو وہ بچوں کے ساتھ پھر میں یہ کر رہا ہوتا ہوں کہ اچھا کون سی گاڑی لینی، پھر وہ ساری گاڑی نظر آتی ہے جو لے لی ہوتی ہے نا گاڑی۔ اوہ یہ تو اتنی ہے یہاں پہ گاڑی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اتنے لوگوں نے رکھی ہوئی ہے گاڑی۔ تو وہ آپ کو وہ اینگل سے وہ بات نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے فیتھ ایک بڑا مبہم لفظ ہے، لیکن یہ بڑی حقیقت ہے جب تک کہ پریکٹیکل شیپ میں نہ آئے۔ بچوں کو فیتھ دینا ہے، یہ کتابیں نہیں دیں گی فیتھ خالی۔ ہم تو پہلے سے کہہ کے تھک گئے ہیں آپ کو کہ وہ کلمہ جو ہے کتاب کا پڑھا ہوا کلمہ نہیں ہے۔ کوئی پڑھائے گا تو کوئی کلمہ پڑھا جائے گا، کوئی بتائے گا کہ یہ اللہ ہے، یہ لا الہ ہے، یہ الا اللہ ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کلمے کو سمجھانا بھی بڑا ضروری ہے کہ ہمارا کلمہ ماضی کا کلمہ نہیں ہے، ہمارا حال کا کلمہ ہے۔ اب یہ حال کا کسی نے نبی مانا ہو تو کسی کو سمجھ آئے۔ آپ نے کہا آپ نے حال کا اللہ نہیں ڈھونڈنا، آپ نے لیونگ گاڈ نہیں ڈھونڈنا، آپ نے لیونگ پروفٹ ڈھونڈنا۔ لیونگ پروفٹ ڈھونڈنا ہے۔ جس دن یہ لیونگ پروفٹ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا نا، اس دن لیونگ گاڈ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اب یہ لیونگ پروفٹ کون بتائے گا، کون دکھائے گا؟ انعمت علیہم والے، انعمت علیہم والے لوگ، انعام یافتہ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ان کو کیا انعام ملتا ہے؟ ان کو دنیا میں سکسیس ملتی ہے، گاڑیاں ملتی ہیں، پیسہ ملتا ہے، بنگلہ ملتا ہے، شہرت ملتی، کیا ملتا ہے ان کو؟ ان کو صرف اللہ کا نام ملتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جس کو اللہ، اب وہ سرکار والے صاحب فرماتے تھے کہ دیکھو اللہ کا چوز کرنے کا کرائٹیریا کو پتہ ہی نہیں ہے کسی کو، کس کو چوز کرتا ہے وہ، ہدایت کن لوگوں کو، یہ انعمت علیہم والے لوگ کیسے سلیکٹ ہو جاتے ہیں؟ جھوٹا معاشرہ پڑا ہوا ہے، میجورٹی سچا نہیں ہے۔ جھوٹے معاشرے کے اندر جو آپ کو پریچنگ مل رہی ہے وہ سچی کیسے ملے گی؟ میجورٹی آپ کے پاس جھوٹ ہے، یہاں پر مائنورٹی میں سچ چلا گیا ہے۔ یہاں پر اس جھوٹے ماحول میں، کاذب ماحول میں آپ سچی بات کیسے بچوں کو ٹرانسفر کریں گے جب تک آپ خود سچے نہ ہوں؟ سبحان اللہ۔ تو یہ بڑا مشکل کام ہے کہ جیسے سرکار واسطے فرماتے تھے کہ دیکھو جھوٹے ماحول میں کامیاب انسان بہت بڑا جھوٹا ہوگا کیونکہ ماحول ہی ایسا ہے نا جی۔ آپ کسی چلے جائیں نا جہاں پہ جوا کھیلا جاتا ہے، تو وہاں پہ سب سے کامیاب کون ہوگا؟ جو جوئے میں سب سے زیادہ پیسے جیتے گا، وہ بڑا کامیاب ہوگا وہاں پہ، ہے نا جی۔ ریس کھیلتے ہیں گھوڑے والی، وہ ہوتی ہے ہمارے وہاں لاہور میں جی، تو وہ کامیاب کون ہوتا ہے وہاں پہ؟ جو ریس جیتتا ہے۔ تم نے گناہ میں کامیابی حاصل کر لی ہے، تم اس کو کامیابی کہہ رہے ہو؟ یہ تو کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ تو یہ جو فیتھ ہے نا کہ آفٹر لائف کا فیتھ، آفٹر لائف کا فیتھ انہیں ایک ایک جگہ پہ بتاتا جائے گا کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ اللہ ہے، یہ عبادت ہے، یہ دنیا کی خدمت ہے۔ ہماری کامیابی جو دنیا میں ہم حاصل کر رہے ہیں یہ بہت ٹیمپریری ہے، اس کا بہت چھوٹا سا ہے ٹائم۔ ہم غور کریں نا اگر
کہ ارد گرد کے کتنے چلیں جی اس کے ابا کی فیکٹری لگی ہوئی ہے, اس کے ابا بڑے بزنس مین ہیں, وہ ای کامرس کرتے ہیں, وہ انٹرنیٹ کے بڑے گرو ہیں, ان کی اپنی بڑی ہیں ادارے ہیں, اور ان کی بڑی گاڑیاں ہیں, تو بچے سمجھیں گے بڑی سکسیس ہے بھائی, کمال کی بات ہے, یہ بننا ہے میں نے. وہ درویش تو کوئی بننا نہیں نا نکلا گھر سے, اس لیے کہ ہم نے درویش کی تعریف نہیں بتائی ابھی تک کہ درویش کا مقام کیا ہوتا ہے. یہ انمتا علیہم والے لوگ ہوتے کون ہیں؟ قرآن میں ہم پڑھا ہے, نماز کے اندر, ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں انمتا علیہم والے لوگ کون لوگ ہیں, ان کو ریوارڈ کہاں, کس چیز کا ریوارڈ ملا ہوا ہے؟ تو ان کو ریوارڈ مل گیا, ابھی دنیا ختم ہونی ہے, ابھی قیامت آنی ہے, ابھی معاملات ہونے ہیں, ابھی آپ کا ترازو سجنا ہے. لیکن ان لوگوں کو آج سے کہہ دیا گیا ہے کہ یہ انعام یافتگان ہیں, یہ آج سے ہی جنت کے کلیئر ہے, عاقبت ان کی آج سے کلیئر ہے. تو یہ ہیں وہ لوگ کہ جو آفٹر لائف کو آج ہی سمجھ گئے ہیں. جی ایک کویسچن ہے, بسم اللہ. بسم اللہ. جی اچھا, اب پوڈ کاسٹ کے شروع میں ایک بات ہو رہی تھی کہ لائف کے اندر جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اس کو فیتھ سے پورا کرنا چاہیے. اب ہمیں بچپن میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی چیز اگر چاہیے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. پھر جب ہم تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی تو وہ چیز آپ کو آگے اور مل جاتی ہے. لیکن اب جس بچے کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہی فیتھ سے ملی ہے کہ اس نے نمازیں پڑھی ہیں, اس نے قرآن پڑھا ہے, اس نے فیتھ کو قریب لایا ہے, صرف اس ریزن سے کہ اس کو کسی چیز کا نتیجہ ملے اور وہ نتیجہ اس کو نہ ملے, تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یہی بالکل بہت اچھی بات ہے. یہی آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ ان دونوں کامیابیوں کا فرق ہے, دنیاوی کامیابی اور دینی کامیابی. یہ دو ڈفرینٹ کامیابی ہیں. ان دونوں کا آپس کا کلیبریشن ہونا ضروری نہیں, کبھی ہو بھی سکتا ہے. ٹھیک, اب یہ جو فیتھ کو یوز کیا گیا دنیاوی کامیابی کے لیے, نماز پڑھی گئی, لاٹری نکل ہے, نہیں نکلی, بانڈ نہیں لگا, نماز چھوڑ دینی چاہیے. کہتے ہیں روزہ رکھنے سے بڑا تزکیہ ہوتا ہے, بڑے معاملات ہوتے ہیں, آپ کو بڑا روحانی سکون ملتا ہے. نہ ملا, روزے چھوڑ دینے چاہیے. ہیں جی, حج پہ جائیں تو کہتے ہیں بڑی صعوبتیں ہوتی ہیں, بڑی تکالیف ہوتی ہیں, تو حج نہیں کرنا چاہیے. یہی بچوں کو سمجھانے والی بات ہے کہ جہاں پر لائف میں آپ اگر اللہ کو اپنے قریب کرنا چاہ رہے ہیں تو اللہ قریب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو دنیاوی کامیابی بھی ملنا شروع ہو جائیں گی. ہم لوگ جن کو بہت سب سے بڑا دنیا کا خوش نصیب ترین اگر انسان کسی کو کہیں گے نا, ہماری ڈیفینیشن میں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہماری ڈیفینیشن میں, اس ڈیفینیشن میں پیسے کدھر ہیں, اس ڈیفینیشن میں شہرت کدھر ہے, کچھ بھی نہیں ہے. چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں اور کمر کے اوپر چارپائی کے نشان آ گئے ہیں. صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیسر و کسرا ادھر محلوں کے مزے لوٹ رہے ہیں اور دنیاوی ساری چیزوں کا مزے لوٹ رہے ہیں, اور آپ کے جسم کے اوپر. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بہتر نہیں ہے کہ وہ یہ دنیاوی سہولتیں اپنی انجوائے کر لیں, اور ہم نے آخرت کی اپنی جو ہے نا وہ چیز بنا لی ہوئی ہے.